الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، علامہ اقبال کی نظم فاطمہ بنت عبداللہ کی تشریح جو ہے وہ اب ہم کریں گے۔ تو پہلا شعر علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ اے فاطمہ، تو مسلمان امت کے لیے عزت اور وقار کا باعث ہے، فخر کا باعث ہے، کیونکہ تو نے اپنی جان کی قربانی دے دی، جہاد میں حصہ لیا اور امت کے وقار میں اضافہ کر دیا۔ اس لیے تو وہ پاک دامن بچی ہے کہ جس نے قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ حق کے لیے جان دینا حق والوں کا کام ہے۔ لہٰذا وہ مٹی جس سے تیرا خمیر بنا، جس سے تجھے تخلیق کیا گیا، اور وہ مٹی جس کے اندر تو پیوند خاک ہو گئی، تیری قبر بنی، وہ معصوم ہے۔ علامہ اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ مسلمانوں کی انتہائی مسلمانوں کے لیے بڑی سختی کا دور تھا۔ مسلمان جذبہ جہاد کو بھول چکے تھے اور انگریز اس خطۂ ارض پر اپنا تسلط جمائے ہوئے تھے، قبضہ جمائے ہوئے تھے۔ مسلمان اپنے تابناک ماضی کو فراموش کر چکے تھے اور اپنے حال سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی تھی کہ اس قوم کے اندر پھر سے جذبہ حریت کو بیدار کیا جائے۔ لہٰذا حضرت علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے یہ کارنامہ سر انجام دیا اور طرابلس کی جنگ کے متعلق اس کو ایک مثال بنا کر پیش کیا کہ جس طرح طرابلس کی جنگ میں مسلمانوں نے جذبہ جہاد کو سامنے رکھتے ہوئے آزادی حاصل کی، اگر بر صغیر کے مسلمان بھی اسی طرح اپنے اندر جذبہ جہاد کو ابھارنا شروع کر دیں تو وہ بھی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ فاطمہ بنت عبداللہ کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو نے اپنی جان کی قربانی دے کر مسلمان امت کی لاج رکھ لی ہے، کیونکہ تیرا عزم قابل دید تھا، تیرا حوصلہ تھا جواں بہت، تیرا عزم قابل دید تھا، تیرا حوصلہ تھا جواں بہت۔ میں ساتھ ساتھ لکھ رہا ہوں، یہ شعر جو ہے وہ آپ کو دوبارہ مل بھی جاتا ہے۔ نہ عدو کا تھا کوئی ڈر تجھے، نہ عدو کا تھا کوئی ڈر تجھے، نہ عدو کا تھا کوئی ڈر تجھے، نہ قضا کا خوف تھا فاطمہ، نہ قضا کا خوف تھا فاطمہ۔ لہٰذا حضرت علامہ اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ شعر آپ کے سامنے ہے کہ تیرا عزم قابل دید تھا، تیرا حوصلہ تھا جواں بہت، نہ عدو کا تھا کوئی ڈر تجھے، نہ قضا کا خوف تھا فاطمہ۔ یعنی تجھے کسی دشمن کا ڈر نہیں تھا اور نہ ہی تجھے موت کا ڈر تھا۔ اس لیے فاطمہ، تو نے مسلم امت کی لاج رکھ لی، اس لیے وہ مٹی جس سے تو تخلیق ہوئی اور جس کے اندر تجھے دفن کیا گیا، اس کا ایک ایک ذرہ معصوم ہے۔ تو نے مجاہدین اسلام کو پانی پلاتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں
انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے، کیونکہ فاطمہ بنت عبداللہ شہید ہے۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال اس سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ تو امت مسلمہ کے لیے باعث عزت ہے، کیونکہ تو نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو اس امت کے اندر ناپید ہوتا جا رہا ہے، جس سے بیگانے ہو گئے ہیں مسلمان، وہ جہاد جس سے مسلمان بیگانے ہو رہے ہیں، تو نے اپنی جان کی قربانی دے کر مسلمانوں کی لاج رکھ لی ہے۔ تو اس طرح دوسرا شعر شاعر لکھتے ہیں کہ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تجھے یہ سعادت حاصل ہوئی۔ اور حضرت علامہ اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کو حور صحرائی کہہ رہے ہیں، صحراؤں کی حور کہہ رہے ہیں کہ تو ایس صحراؤں میں پیدا ہونے والی سعادت مند بچی کہ تیری قسمت پہ قربان جائیں، کہ تو نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے والے غازیوں کو پانی پلانے کی سعادت حاصل کی، لہٰذا یہ تیری خوش قسمتی ہے کہ تو نے غازیان اسلام کو پانی پلانے کی ڈیوٹی سر انجام دی۔ تو حضرت علامہ اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کی روح سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ فاطمہ تو ریگستان میں رہنے والی ایک پاک دامن بچی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھ سے کتنا بڑا کام لیا اور تجھے کتنی بڑی سعادت کے لیے منتخب کر لیا، تو وہ خوش قسمت ہے، اگرچہ تو لڑ نہ سکی لیکن جو زخمی لوگ تھے ان لوگوں کو پانی پلاتی رہی، لہٰذا تو نے یہ اپنا فریضہ آسن انداز میں پیش کیا، کیونکہ پانی پلانا بڑی سعادت کی بات ہے، اور وہ بھی اگر مجاہدین اسلام کو ان زخمیوں کو پانی پلانا ہو تو پھر اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے، کیونکہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ تیرے دل کے اندر جذبہ حریت موجود تھا، تو شہادت چاہتی تھی، اس لیے تجھے اللہ رب العالمین نے شہادت کے لیے چن لیا، اور تو نے اپنے مقدر میں یہ شہادت حاصل کر لی، اور مسلمانوں کی عزت و آبرو پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ تو اس طرح تیسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ اللہ کے راستے میں یہ جہاد کیا تم نے، اور وہ بھی بغیر تیر اور تلوار کے تم نے جہاد کیا، بغیر تیر اور تلوار کے۔ میدان جنگ کے اندر جانے والا کوئی بے سر و سامان نہیں ہوتا، وہ اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ ہتھیار لے کر جاتا ہے، لیکن اے معصوم فاطمہ تیری عظمت کو سلام کہ تو نے تلوار اور تیر کے بغیر جہاد کیا، کیوں کہ تیری جرت پر آفرین کرنا چاہیے، یہ جسارت آفرین تیری جرت پر آفرین ہے، شاباش ہے تیری اس جرت پر کہ تیرے اندر اس قدر جذبہ شہادت موجود تھا کہ تو نے یہ پرواہ بھی نہ کی کہ تیرے پاس اپنی جان کو بچانے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں ہے، تو نے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر مجاہدین اسلام کو پانی پلایا اور ان کی پیاس بجھائی۔ لہٰذا شاعر سمجھتے ہیں کہ اگر جذبہ شہادت موجود ہو، جذبہ جہاد انسان کے اندر موجود ہو،
جذبہ ایمانی انسان کے اندر موجود ہو تو پھر کسی تلوار یا تیر کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کا جذبہ جو ہے وہی اس وقت تلوار اور تیر بن جاتا ہے۔ تو وہ سلطان محمد بن قاسم جب ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے آئے تو ان کے اندر جو جذبہ تھا وہ بھی یہی تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران کو فتح کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ زخمی ہیں، گھوڑے پر بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہیں، لیکن مجاہدین اسلام نے اس جذبہ حریت کے ساتھ جذبہ جہاد کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا بے جگری سے لڑے کہ انہوں نے ایران کو فتح کیا، کیونکہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس لیے فاطمہ بنت عبداللہ تیرے اندر ایمان اس حد تک تھا کہ تو نے تیر اور تلوار کو بھی کچھ نہ سمجھا، بلکہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے جذبہ ایمانی کو تم نے ڈھال بنایا اور تو نے کافروں کے عزائم کو خاک میں ملانے کی اپنی بھرپور کوشش کی۔ لہٰذا کیونکہ مسلمان صرف اللہ کے لیے لڑتے ہیں، ان کے سامنے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس لیے ان کے پاس کوئی ہتھیار ہو یا نہ ہو، ان کا جذبہ ایمان جو ہے وہی سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ اس لیے فاطمہ بنت عبداللہ تو نے اللہ کے راستے میں وہ جہاد کیا کہ جس میں تیرے پاس نہ تیر تھا، نہ تلوار تھی، نہ ڈھال تھی، کیونکہ تیرے اندر جذبہ جہاد، شوق شہادت اس قدر تھا، تیرے سامنے ان ہتھیاروں کی کوئی قیمت نہیں تھی، اس لیے تو نے اپنے انداز میں جہاد کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے عمل کر لیا۔ اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ شاعر امت مسلمہ کو اس گلستان کو خزاں منظر تصور کرتے ہیں کہ خزاں منظر تھا، ایسی کلی بھی اس اجڑے ہوئے باغ میں تھی۔ اے اللہ، ایسا شعلہ بھی اپنی راکھ میں دبا ہوا تھا۔ شاعر نے مسلمانوں کا جو حال ہے اس پر طنز کیا ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ جذبہ جہاد سے عاری ہو چکی ہے، بیگانہ ہو چکی ہے، اور یہ تن آسان قوم ہو گئی ہے۔ ان کے اندر احساس نہیں رہا کہ کل ہم حکمران تھے، آج ہم غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس ماحول کے اندر جہاں ہر طرف تن آسانی ہو، مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد مٹ چکا ہو، یہ قوم خزاں رسیدہ ہو چکی ہو، اس قوم کے اندر اگر ایک ایسی کلی فاطمہ بنت عبداللہ کے نام پہ پیدا ہوتی ہے تو شاعر اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہ یہ کلی اس خزاں رسیدہ گلستان کے اندر موجود تھی، اور چونکہ مسلمان اس وقت خاک ہو چکے تھے، راکھ ہو چکے تھے، بجھی، علامہ اقبال کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ لہٰذا یہ مسلمان امت جو جذبہ جہاد سے عاری ہو چکی تھی، شاعر کے نزدیک یہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، مسلمان راکھ کا ڈھیر ہو چکے تھے۔ لہٰذا شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس خزاں رسیدہ موسم کے اندر، اس خزاں رسیدہ پسماندہ قوم کے اندر فاطمہ بنت عبداللہ جیسی بچی کا پیدا ہو جانا ایسے ہی ہے جیسے
راکھ کے اندر کوئی چنگاری موجود ہو۔ تو علامہ اقبال اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ قوم مکمل تباہ ہو چکی ہے، لیکن فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت نے ثابت کر دیا کہ نہیں، ابھی اس راکھ کے اندر شرارے موجود ہیں، ابھی اس قوم کے اندر جذبہ جہاد موجود ہے، اور اگر شعلہ موجود ہو، ہوا اگر اس کو لگے تو وہ پھر سے بھڑک سکتا ہے۔ اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں کہ شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو۔ اے مسلمان، تو اپنے اندر جذبہ جہاد کو پھر سے پروان چڑھا، جس طرح فاطمہ بنت عبداللہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے امت مسلمہ کی لاج رکھ لی، اس طرح اگر تو بھی اپنے اندر جذبہ جہاد کو پروان چڑھائے تو پھر تیرے لیے کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہو سکتی۔ یہ میں شعر لکھ رہا ہوں، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت کرے باطل بھی تو۔ جی اس کی بھی پک میں آپ کو جی شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو۔ یہ اس کو بطور ریلیونٹ شعر آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو چوتھا شعر جی، پانچواں شعر کہ اپنے صحرا میں ابھی آہو، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہے، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ کہ اس ریگستان میں بہت سے ہرن چھپے ہوئے ہیں اور برسے ہوئے بادل میں کئی بجلیاں سوئی ہوئی ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، تمہاری قربانی نے ہمارے اس قوم کے اندر امید کو روشن کر دیا ہے۔ اب مسلمانوں کا مستقبل تاریک نہیں بلکہ روشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم مایوسی میں نہیں ہیں بلکہ پر امید ہیں۔ تیری شہادت نے مسلمانوں کو زندگی کی راہ دکھائی ہے، اور اس چیز کا یقین ہو گیا ہے کہ یہ قوم ابھی باقی ہے، کیونکہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ کیونکہ ایمان ان کے اندر موجود ہے، لہٰذا تیری شہادت نے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے کہ اس ریگستان کے اندر چھپے ہوئے ہرن موجود ہیں، اور جذبہ عمل جو ہے مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے پھر سے یہ چھپی ہوئی بجلیاں بادل برسا دیں گی، اور یہ جو ہماری ناکامی کے بادل ہیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ یہ بھی میں شعر لکھ دیتا ہوں جی، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ شعر بھی میں آپ کو جی ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ تو اس طرح یہ بطور ریلیونٹ شعر آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ نہیں جی، آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیسن کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔